الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول مکرم جن کو اہل کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ، آپ کے کمالات مبارکہ، آپ کے فضائل و محاسن اور شان و عظمت کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا موجود پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کتاب کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کے اوصاف مبارکہ اور آپ کی شان و عظمت کے چرچے پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں۔ آپ کی ولادت گاہ، آپ کی ہجرت گاہ اور آپ کے دین سے متعلقہ کئی باتیں اور آپ کی امت کے اوصاف بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، اپنے انبیاء علیہ السلام سے سن رکھے ہیں، تو وہ آپ کو پوری طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا ایمان نہ لانا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، یہ ان کا اپنی جان پر ظلم ہے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اہل کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اچھی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ کو رسالت کو نہیں مانا، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں اور خسارے میں ڈال دیا، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، جس طرح انہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی شک نہیں پڑتا، وہ اچھی طرح فوراً پہلی نظر میں جانتے اور پہچان لیتے ہیں، اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھے، اپنے نبیوں سے سنے، ان اوصاف کو آپ کے اندر دیکھ کر وہ فوری طور پر آپ کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ ایسے افراد ہیں جو دیدہ دانستہ حق کو چھپاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور یہ ظاہر نہیں کرتے
کہ تورات میں انجیل میں جس نبی کا تذکرہ ہے، جس کی شانوں کا تذکرہ ہے اور جس نبی پر ایمان لانے کا حکم ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے اور جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم الشان کتاب آ گئی جو ان کے پاس والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پیارے رسول جن پر یہ کتاب نازل کی گئی یہ وہی رسول ہیں جن کے وسیلے سے یہ اہل کتاب کفار کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے فتح مانگتے تھے، تو جب وہ جانا پہچانا رسول تشریف لے آیا، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ ان کا جانا پہچانا رسول تشریف لے آیا تو پھر حسد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے منکروں پر، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو قرآن کی مختلف آیات واقعہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہود نصارہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات انجیل میں ذکر کیے گئے اوصاف کے ذریعے سے آپ کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اور ترمذی کی معروف روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کم عمری میں، کم سنی میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے سفر کا ذکر موجود ہے۔ تو اس میں یہ موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اس مقام پر ٹھہرے جو جگہ اور جو مقام بحیرہ راہب کے مکان کے قریب تھا، تو بحیرہ راہب وہ اپنے بالا خانہ سے نیچے اترا اور وہ قافلے میں آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ تو تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ تو تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب قافلے والوں نے اس بحیرہ راہب سے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا، تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس وادی میں داخل ہوئے تھے تو میں اپنے بالا خانہ سے دیکھ رہا تھا کہ ان کو درخت بھی سجدہ کر رہے تھے، پہاڑ بھی سجدہ کر رہے تھے، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ انسانوں میں نبی کے سوا کسی کو بھی پہاڑ اور درخت سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس بحیرہ راہب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا، اور وہ مختلف اوصاف کے ذریعے اور تورات میں ذکر کی گئی آپ کی نشانیوں کے ذریعے وہ آپ کے بارے میں جانتا تھا۔ اسی لیے اس نے پہلی ملاقات میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ تو تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔